کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ سامعین محترم، آپ سب احباب کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ رب العزت ہمارا سنت کے مطابق اس میدان میں آنا، عید کی نماز سنت کے مطابق ادا کرنا اور خطبہ سننا، دعا میں شرکت اور اس کے بعد جا کر قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ مشرکین مکہ اور زمانہ جاہلیت میں یہ انداز تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ نہیں، عبادت ساری کی ساری ایک اللہ کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، عبادت کی ساری قسمیں ایک اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ نماز جائز ہے، نہ کسی کے لیے قیام جائز، نہ کسی کے لیے رکوع، نہ کسی کے لیے سجدہ، نہ کسی کے لیے قربانی، نہ کسی کے لیے نذر و نیاز۔ صرف اور صرف اگر یہ ساری کی ساری عبادات ہیں تو یہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ جس کی عبادت کے اندر شرک پایا جائے گا، جس کی قربانی کے اندر، جس کے مال کے اندر، جس کی قولی فعلی مالی عبادات کے اندر معمولی سا بھی شرک آ گیا، اس کی ساری زندگی کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے قرآن میں 18 انبیاء کا نام ذکر کیا، پھر ارشاد فرمایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سن لیں، اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ میرے نبی جو برگزیدہ ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، ساری کائنات مل جائے انبیاء کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا۔ اور پھر ساری کائنات سے افضل، سب سے اعلیٰ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سردار، جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، حوض کوثر پر اللہ رب العزت جن کو اعزاز یہ دیا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میرے نبی آپ کو میں نے مقام مرتبہ بڑھا دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت
وہ محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی شرک نہیں کرتے، رسول اللہ سے شرک کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کی ان آیات میں یہ بتا دیا، اگر شرک کرو گے تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے اعمال، اپنی عبادات پر توجہ دیجئے، دیکھیے کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا، اپنی اصلاح کریں، اس کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوسری چیز، قربانی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اور یہ طریقہ صرف قربانی میں نہیں، نماز میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، پوری کی پوری زندگی میں رسول اللہ کا طریقہ یہ اپنی ذات پر لاگو کریں۔ آپ کی شکل و صورت، لباس، چال ڈال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کا چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، معاملات کرنا، خانگی زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر چاہتے ہیں قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو پھر مقصد یہ ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتے ہیں۔ قربانی کرنے کا مقصد ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش نہیں، شہرت نہیں، غرور تکبر نہیں۔ ہم نے اتنی قربانیاں کی، ہم اتنے لاکھ کی لے کر آئے، ہمارے رشتہ داروں میں خاندان، شریکہ، برادری، ہم سب سے آگے بڑھے ہیں۔ اللہ کے بندو، لاکھوں روپے خرچ کرو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العزت کو خوش کرنا اور اللہ رب العزت کی رضامندی ہونا چاہیے۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، درست کریں۔ اور چوتھی بات، رزق حلال سے قربانی ہوگی تو اللہ قبول کرے گا، حرام کے مال سے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، وہ آج کے بعد کوئی سود نہیں لے گا۔ اگر آپ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں آپ 100 قربانی بھی کریں گے، ایسی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان مال سے، حرام کے مال سے بیت اللہ کے حج کر لیں، عمرے کر لیں، آپ اس سے مسجدیں تعمیر کر لیں، مدرسے بنا لیں، غریبوں کے لیے لنگر خانے کھول دیں۔ ایسے مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حلال کا رزق ہوگا، آپ ایک چھترا لے کر بھی قربانی کر دیں گے، ایک بکرا بھی قربانی کریں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ یہ 4 باتیں قربانی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، بلکہ تمام قسم کی عبادات کے لیے۔ اب قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جانور حال حال میں 2 دانتا ہونا چاہیے، جسے ہم دوندا کہتے ہیں۔ اونٹ جو ہے کسی بھی صورت میں 2 دانتے سے کم والا قربانی نہیں ہو سکتا۔ گائے بیل 2 دانتے سے کم والا قربانی کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ بکرا بکری 2 دانتے سے کم قربانی کرنا جائز نہیں۔ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، آپ نے فرمایا جانور نہیں ملتا بازار سے، یا پیسے کم ہیں، جانوروں کی کمی ہو گئی، بازار سے ملتا نہیں، مشکل آ گئی، پھر صرف اور صرف چھترا یا دمبا، بیڑ، یہ کھیرا جزا قربانی کر سکتے ہیں، وہ بھی 2 دانتے کے قریب قریب ہو۔ اس کے علاوہ 2 دانتے سے کم جانور قربانی کرنا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ قربانی کے جانوروں میں جو عیب ہو وہ قربانی نہیں ہوتے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہم قربانی کے جانوروں کے سینگ اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں، کہیں ان کے اندر کوئی عیب نہ ہو کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، سینگ کاٹا ہوا یا ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ قربانی کا جانور اتنا لنگڑا نہ ہو کہ چلتے ہوئے لنگڑا پن واضح ہو۔ قربانی کا جانور آنکھ سے کانا، ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں خراب نہ ہو،
बहुत ज्यादा बूढ़ा ना हो चुका हो या बीमार ना हो जिसकी बीमारी वादे हो। ये 6 किस्म के जानवर आपने कुर्बानी करने से मना किया है। मकसद क्या है? कुर्बानी का जानवर लाओ, बेऐब होना चाहिए और कुर्बानी बेऐब हो। ऐब वाली कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। अल्लाह ऐब वाली कुर्बानी कबूल नहीं करते, और जो करने वाला है अगर उसके अंदर हजारों ऐब पाए जाएं तो उसको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कुर्बानियां करते हैं बड़े ज़ौक और शौक से, नमाज का पूछे नमाज नहीं पढ़ते, बेनमाज हैं। ऐसी कुर्बानियों का क्या फायदा? कई दोस्त हैं जिनके साथ आज साल के बाद मुलाकात हो रही है, कभी मस्जिद में नमाज के लिए, जुमे के लिए उनको आने का मौका ही नहीं मिलता। पिछली ईद पर मैं नहीं था, पिछली ईद उल अज़हा पर मुलाकात हुई, आज माशाल्लाह वो नजर आ रहे हैं। जो इर्दो गिर्द से आते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं इस इलाके में रहने वालों की बात करता हूँ। मस्जिद भी जिनके पास है और वो मस्जिद में नहीं आ सकते, और अगर नमाज नहीं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसकी एक नमाज रह गई, सही बुखारी में है, जिसकी एक असर की नमाज रह गई, गोया के उसके सारे के सारे अमाल जाया हो गए। और एक नमाज जिसकी रह जाए, अगर तेरी और मेरी दर्जनों नमाजें, सैकड़ों नमाजें रह जाएं, नमाज की परवाह ना हो, फिर किस चीज की कुर्बानी? अल्लाह के बंदो अपनी इस्लाह कर लो। मुझे पता है ऐसी बातें जो हैं ये आप पर गिरां गुजरती हैं, मुश्किल लगती हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ। आपको हक बात बता दूं, इस्लाम के 5 अरकान कलमा शहादत और रसालत ये लाजमी है। दूसरे नंबर पर नमाज जरूरी है, निसाब है तो ज़कात जरूरी है, और अगर सेहतमंद हैं, अपने घर में हैं तो रोजा फर्ज है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। बैतुल्लाह का हज फर्ज है। अगर आपके पास पैसा है, शादियों पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, एक घर नहीं कई कई घर भी हैं, प्लाट भी हैं, कारोबार भी है, फैक्ट्रियां, गोदाम, और आपके बड़े बड़े जनाब मंडियों के अंदर आड़तें मौजूद हैं, और पूछा जाए हज किया है? नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, ये बड़े होंगे, इनकी शादियां करेंगे, फिर आगे उनके बच्चे होंगे, फिर उस वक्त हम मर जाएंगे और फिर देखेंगे कि हज भी करना है या नहीं करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये इस्लाम के 5 अरकान है, इनमें कोई रुखसत नहीं, इजाजत नहीं, गुंजाइश नहीं। जिसके पास इस्तिताअत नहीं उससे हज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिसके पास ज़कात को माल नहीं पहुंचता उससे ज़कात के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नमाज की तो किसी हालत में माफी नहीं है, ये तो हर हाल में जरूरी है, फर्ज है। और फिर कुर्बानी करके मकसद क्या है? अल्लाह को खुश करना। अल्लाह खुश कैसे होते हैं? अल्लाह फरमाते हैं फकुलू मिनहा व अतीमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ, मांगने वालों को भी, फकीरों को, गुराबा को। फकुलू मिनहा व अतीमुल कानिया वल मोतर्रा, जो मांगने आ जाए उसको भी दो, जो मांगने नहीं आता उसको भी दो। कुलू मिनहा वतसद्दकू, रसूलुल्लाह फरमाते हैं खुद भी खाओ, सदका भी करो। आप हमारे घर में गोश्त भेजेंगे, हम आपके घर में भेजेंगे। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की वो किसी के घर में भेज नहीं सकता, उसके घर में भी कोई नहीं भेजेगा। आज हमारे मुआशरे में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसने कुर्बानी की है उसके घर गोश्त भेजने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा फ्रीजर के अंदर कैद करने का ये भी दुरुस्त नहीं तरीका, बल्कि खुद भी खाओ, गुराबा को अपनी गली के अंदर नजर दौड़ाओ, बारीकी के साथ जाकर देखो कोई ऐसा घर जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। अपने मोहल्ले में अपने नमाजियों को देखो, अपने गुराबा रिश्तेदार मसाकीन को देखो, उनको गोश्त दो। सारे का सारा आप तो सारा साल खाते हैं, जिनको अल्लाह ने मसाइल दिए हैं, जिन्होंने पूरा साल कभी गोश्त का मुंह भी नहीं देखा, उनका ज्यादा हक है कि उन तक पहुंचाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। कुर्बानी करने का मैं अभी तरीका भी आपको बताता हूं। उससे पहले एक बात जरूरी है कि गुज़श्ता जो ईद उल फितर गुजरी है, मैं यहाँ नहीं था, तो हमने इरादा बनाया कि मस्जिद में सोलर सिस्टम लगाया जाए। ज़ाहिर है मुश्किलात हैं, हालात सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कुछ इंतजाम हुआ, तकरीबन 4.5 लाख का जो ऐलान किए गए, और बाद में हमने करके तकरीबन 8 लाख रुपया तक हमारे पास हो गया।
اور ہم سولر پلیٹیں بھی الحمدللہ خرید چکے ہیں۔ اب باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں، انورٹر ہے، سٹرکچر ہے، کیبل ہے، اور پھر میٹر ہے، اور پھر ان کی انسٹالیشن وغیرہ، تقریباً 12 لاکھ روپے کی مزید ضرورت ہے۔ پہلے ہمارا بڑا سسٹم کا ارادہ تھا، پھر کچھ چھوٹا کیا، 30 لاکھ سے 20 لاکھ پر لائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نیکی کے کام میں جہاں اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں اس کو بھی کر لیں، کوشش کریں اس میں، اور تمام احباب جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ قاری صاحب جلدی کریں ذرا، پھر گرمی بڑی ہے تو دعا بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ چندہ اکٹھا کرتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جولی اٹھا کے چندہ جمع کر رہے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، لیٹ نہیں ہو رہا، یہ نیکی کا موقع ہے، سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے، بلکہ 2 مرتبہ سال میں آتا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ 50,000 روپے سے زیادہ خرچہ ہے ہمارا یہ جو انتظامات پر ہوا ہے، 50,000 سے زیادہ۔ ظاہر ہے یہ بھی تو ہم نے یہاں جمع کرنا ہے نا، یا یہ ہم کسی باہر سے مانگنے کے لیے جائیں جی ہم نے عید پڑھنی ہے، ہم سب سے مسکین لوگ ہیں، ایسی تو بات نہیں الحمدللہ، تو ہم نے یہ خود ہی پورا کرنا ہے۔ آج ہمارے گرد و نواح بہت سارے لوگ مسجدوں میں عید پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں جی انتظامات کرنا پڑتے ہیں، پھر خرچہ بھی ہوتا ہے، تو وسائل جو نہیں ہوتے، بچت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 1 مرتبہ بھی مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی، اور بغیر کسی عذر کے، بارش وغیرہ ہو جائے یا قریب کوئی پارک گراؤنڈ علاقے میں نہ ہو پھر تو مجبوری ہے، وگرنہ سنت عید کی نماز باہر میدان میں آ کر پڑھنا ہی ہے۔ ابھی ہم نے دعا کرنی ہے، جلدی جلدی کریں یہ کام نپٹائیں، اور میں عید کا طریقہ قربانی کا طریقہ بتاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ سنت کے مطابق ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، وگرنہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں، باہر آؤ، رسول اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ میں کہتا ہوں 50,000 نہیں، 50 لاکھ بھی خرچ ہو جائے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ذہن بنائیں، لوگوں کو بھی بتائیں۔ اور ایک اور بھی بات آج کل چل رہی ہے، تکبیرات نہیں پڑھنی چاہیے، ایسی بات درست نہیں ہے۔ بعض علماء سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تکبیریں آتے جاتے بیٹھ کر یا اسپیکر میں پڑھنا، ہاں ساتھ ساتھ کہا جائے کہ مل کے پڑھیں، وہ ثابت نہیں، اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، بس یہی کہتے ہیں کہ تکبیرات پڑھیں۔ اور یہ آپ نے چوتھے دن تک 13 کی مغرب سے پہلے تکبیرات پڑھنی ہے، اور قربانی کا آج کا دن افضل ہے، بہتر ہے آج کا دن۔ باقی اس کے بعد ایام تشریق آپ نے فرمایا 3 دن قربانی کے ہیں، ایک آج کا 4 دن، چوتھے دن مغرب سے پہلے حدیث کے مطابق میں نے اور آپ نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے فرمان کے مطابق چوتھے دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو لٹائیں، قبلہ رخ کر لیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، یہی حدیث سے ثابت ہے۔ جو عام طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قربانی کا جانور بھی یہی ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ کافی ہے، انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ آخر میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں یہ غربا اور مساکین کا زیادہ حق ہے، نہ ہم مسجد کے لیے کرتے ہیں نہ مدرسے کے لیے ہم کرتے ہیں، حالانکہ مدارس میں جہاں غربا بچے پڑھتے ہیں وہاں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے غربا مساکین ہم یہاں جمع نہیں کرتے تھے۔ اس دفعہ کچھ ارادہ بنا کہ آپ قربانی کے جانوروں کی کھالیں مسجد میں جمع کروا دیں، یہ پیچھے فلیکس لگا ہوا ہے، اس پہ 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں، ان کی آپ نمبر کی تصویر لے لیں، اس نمبر پہ کال کریں گے تو کھال لے جائیں گے۔ یہ مجھ پہ حرام ہے، مسجد کے لیے بھی جائز نہیں، مدرسے پر بھی ہم نہیں لگائیں گے، جو غربا مساکین ہیں ان پر ہم خرچ کریں گے، اور یہ ان کا ہی حق ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ اور یہ جو فنڈ جمع ہوتا ہے یہ ٹوٹل مسجد کا ہوتا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی میری ذات کے لیے جائز نہیں، نہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس سے محفوظ کرے۔ دعا کریں اللہ رب العزت سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں بھائی حماد صاحب کی والدہ محترمہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اسی طرح طارق صاحب گزشتہ دنوں ان کا ہاتھ کا فریکچر ہوگی ہڈی، ان کے لیے دعا کریں۔ دیگر حاجی منیر صاحب ہیں، بہت سارے احباب، بابا جی شریف صاحب ہیں، بہت سارے احباب جو دعا کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں، اور سب بیماروں کے لیے اللہ سب بیماروں کو صحت